کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا اور ہمارے میبات میں بہت کم اعتبار سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اللہ فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا، حافظ صاحب نے سنایا اور ہمارے دوسرے حافظ صاحب نے سنا اور آپ نے بھی سنا، آپ نے وہ کام کیا۔ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن نبی فرماتے جو قرآن پڑھتا ہے نا فرشتے اس کے ہونٹوں کو چوما کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا کمال کا کام تم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جھوم کے بولے سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبی المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آج کی رات بابرکت رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ان راتوں میں سے ایک رات آج کی بھی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ رات مل گئی تو کیا ملے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرے، جو ثواب رب اس کو دے گا اتنا ثواب اللہ تمہیں ایک رات میں عبادت کرنے کا عطا فرما دے گا۔ اسی لیے سونے پہ سہاگا، ایک تو مقدس رات اور ایک مقدس بات، مقدس رحمت کی برسات، اور پھر اس میں قرآن بھی مکمل ہوا ہے۔ بس سمجھ لو بارے کے نیارے ہیں، کچھ دیر آپ سن لیں انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ آؤ ایک دو شعر ملاحظہ فرمائیں، میں آپ لوگوں کا موڈ دیکھوں گا کہ واقعی آپ سننے کے چکر میں ہو تو سنایا جائے گا، ورنہ پھر میں بھی چلا جاؤں گا، کیونکہ آج کی رات ایسی مقدس رات ہے۔ ہمارے یہاں 5 پروگرام رہتے ہی ہیں، یہ شب قدر کے 5 پروگرام۔ جب بھی حضرت کا فون جاتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ 5 راتیں چھوڑیں، لیکن اللہ نے آج تو ارشاد فرما دیا تو بہت چھوڑو کرتا ہے نا، آج اسی رات میں پروگرام ہوگا اور سیری میں ہوگا۔ تو یہ کرم ہے اللہ کا۔ آئیے اس کے نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عقل کہتی ہے وہ، بولو تھوڑا زور سے بولو، عشق کہتا ہے جو عقل کہتی ہے وہ، عشق کہتا ہے جو عقل کہتی ہے وہ، کہ دونوں ایک لب ہی دونوں
सुनो एक लब ही बोले सद आफरी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे आका लाजवाब। बोलो बोलो, अगर वाकई आपका भी यकीन यही है जो मेरा है ना, हमारे आका का कोई जवाब नहीं है, तो अजरुद्दीन भाई चुप नहीं बैठना है। सुन्नी अकेला हो ना तब भी काफ़ी है, सुन्नी अकेला हो तब भी काफ़ी है। यहाँ तो इतनी तादाद में एक वो महफिल भी थी, मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया, ख़ानदान वालों को इकट्ठा किया, आओ मेरे करीब आओ। अल्लाह ने फरमाया महबूब नबूवत का ऐलान कर दे। कुछ लोग कहते 40 साल के बाद नबूवत मिली, गलत, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। अल्लाह ने फरमाया महबूब ऐलान कर दे। मौला किससे कहूँ? अल्लाह फरमाता है ख़ानदान वालों को बुला ले, कुनबे वालों को बुला ले, अपने करीबियों को बुला और उनसे कह दे मेरे हबीब ने तमाम को बुलाया। चचा भी मौजूद थे, कुनबे वाले भी मौजूद थे, कबीले वाले भी मौजूद थे, ख़ानदान वाले भी मौजूद थे, सब मौजूद थे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया खाना खाओ, सबकी दावत है, सब ने खाना खाया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अब बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सब ने कहा तुमसे सच्चा कोई नहीं, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे प्यारा कोई नहीं, तुमसे सोड़ा कोई नहीं। आज तक झूठ बोलते नहीं देखा, आज तक दगाबाजी करते नहीं देखा, आज तक बेवफाई करते नहीं देखा, आज तक किसी का बुरा चाहते नहीं देखा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो मैं कहूँ वो बोले वो सच है। मेरे नबी फरमाते फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग खड़े हो गए। सगा चचा ने कहा नहीं तू झूठा है, सगे चचा ने कहा तू झूठा है, खानदान बोले वाले झूठा है। कोई मानने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई अपनाने को तैयार नहीं, कोई मेरे मुस्तफ़ा की आवाज़ से आवाज़ मिलाने को तैयार नहीं। सब लोग खाकर गालियां दे के जाने लगे। 8 साल का बच्चा खड़ा होके कहता है ए मुस्तफ़ा सुन ले, मैं कहता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तू अल्लाह का सच्चा हबीब बन के तशरीफ लाया है। 8 साल का मजमे से बच्चा खड़ा हुआ। सुनाने वाला अकेला आमना का लाल था, सुनने वाला 8 साल का बच्चा था। बड़े भाग गए, खानदान के भाग गए, कबीले के भाग गए, रिश्तेदार भाग गए। 8-9 साल का बच्चा खड़ा होके कहता मैं गवाही देता हूं। मेरे मुस्तफ़ा ने बच्चे का हाथ पकड़ के कहा गवाही तो देते हो मगर पता है ना इसको निभाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां देना पड़ेंगी, कभी अपनी गर्दन कटाना पड़ेगी, इस्लाम के लिए कटाओगे? बच्चे ने कहा जान दे दूंगा लेकिन इस्लाम बचा लूंगा। कहा बच्चों की कुर्बानियां देना पड़ेंगी, दोगे? कहा बच्चों की कुर्बानियां दे दूंगा लेकिन इस्लाम को बचा लूंगा। कहा कुनबे की कुर्बानियां पड़ी देना पड़ी दे दोगे? हाँ पूरे कुनबे को कटा दूंगा लेकिन इस कुरान को बचा लूंगा। जो कुरान तुम्हारी सीरी की जामा मस्जिद में तरावियों में सुनाया जा रहा है उसी कुरान का वादा लिया जा रहा है। 8 साल के बच्चे का मुस्तफा हाथ पकड़ के पूछते हैं बोलो जब कुरान पर बारी आ गई तो क्या करोगे? कहा अपनी जान दूंगा कुरान बचाऊंगा, बच्चों की जान दूंगा कुरान बचाऊंगा, कुनबा कटा दूंगा जान बचा कुरान को कुनबा कटा दूंगा कुरान बचाऊंगा, दुनिया की तमाम चीजें लुटा दूंगा लेकिन तुम्हारे कुरान पर आंच नहीं आने दूंगा। वो बच्चा कौन था जो अकेला सुन रहा था? सुनाने वाला मेरा नबी था, सुनने वाला अली था। ना सुनाने वाले का कोई जवाब था, ना सुनने वाले का कोई जवाब था। तो सुनने वाला एक हो तो ही बहुत काफ़ी है। हमें इतनी भीड़ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ सुनने वाले मिल जाएं बस बहुत है। और माशाल्लाह आप लोग बहुत हैं, इसलिए आप लोग साथ साथ बोलो मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे आका का कोई, मेरे आका का कोई आसमान ज़मीं से अकड़ी कर कहा है मेरे सामने तेरी औकात क्या? मुझ में शम्सो कमर नज्म का काफिला मुख्तसर तू है मैं तेरी हद के सिवा, तेरी हद के सिवा, तेरी हद के सिवा। तो वज्द में झूम करे तो वज्द में झूम करे
عشق میں چوم کر روضۂ مصطفیٰ تن کے بولی زمیں کے میرے آقا کا کوئی ارے میرے آقا کا کوئی مناظرہ ہو رہا ہے مناظرہ چل رہا ہے آسمان کہتا ہے میں اچھا ہوں زمین کہتی ہے میں اچھا ہوں آسمان بولا میرے پاس سورج ہے میرے پاس ستارے ہیں میرے پاس چاند ہے میں تجھ سے بڑا ہوں تو مجھ سے چھوٹی ہے زمین نے کہا تیرے پاس سورج بھی ہے چاند بھی ہے ستارے بھی ہیں تو مجھ سے بڑا ہے لیکن تیرے پاس سب کچھ موجود ہے پر یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کا روضہ کہاں پر ہے سورج تیرے پاس چاند تیرے پاس ستارے تیرے پاس سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن میرے رسول کا مزار میرے پاس ہے جو مزار کی جگہ ہے وہ اکڑ کے چاند سورج ستارے آسمان سے کہتے ہیں سن لے سب کچھ تیرے پاس موجود ہے چاند بھی ملا سورج بھی ملے ستارے بھی ملے سب کچھ ملے لیکن بریلی والے کہتے ہیں زمینوں زما تمہارے لیے مکینوں مکاں تمہارے لیے چنیوں چنا تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں کہ میرے آقا کا کوئی جا آسمان زمین سے اکڑ کر کہا ہے میرے سامنے تیری اوقات کیا مجھ میں شمس و قمر نجم کا قافلہ مختصر تو ہے میں تیری حد کے سوا تیری حد کے سوا تیری حد کے سوا تو وجد میں جھوم کرے تو وجد میں جھوم کرے عشق میں چوم کرے روضۂ مصطفیٰ تن کے بولی زمیں کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے آقا لا جواب میرے مولا لا جواب جان ایمان لا جواب روح قرآن لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب لا جواب میرے آقا کا کوئی ایک شعر اور سن لیں حضرت کا حکم ہے کہ زیادہ شعر پڑھنا ہے زیادہ ناشری پڑھنا ہے لیکن ایک شعر اور سنیں شعر بہت ہیں بولو زور سے بولو میرے آقا کا دعا کرتے ہیں جس کے ہونٹ ہلتے ہیں مولا انہیں مدینے کی حاضری نصیب فرما دے کوئی دیکھے نہ دیکھے حافظ اصغر صاحب نہ دیکھیں ہو سکتا ہے پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں ہو سکتا ہے میں نہ دیکھوں ہو سکتا ہے میری نظر نہ پڑے کچھ لوگ بیٹھے ہیں نگاہیں جھکائے بیٹھے ہیں ہمیں کون دیکھ رہا ہے ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن مدینے والا مصطفیٰ سب کو دیکھ رہا ہے کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا ہے کون مسکرا رہا ہے کون نہیں مسکرا رہا ہے کون ہاتھ اٹھا رہا ہے کون نہیں اٹھا رہا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نیتاؤں کے نام پہ ہاتھ اٹھانے والوں منتریوں کی جے جیکار کرنے والوں سرپنچوں کو جتانے والوں ایم ایل اے کو جتانے والوں ان کے نام پر ہاتھ اٹھانے والوں میں یہ نہ کہتا ہوں مت اٹھاؤ 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 جو مرض کرے وہ کرو لیکن یاد رکھو اگر نیتاؤں کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہو کہتے ہو نیتا جی نے دیکھ لیا زمین مل جائے گی نیتا جی نے دیکھ لیا پلاٹ مل جائے گا نیتا جی نے دیکھ لیا دکان مل جائے گی نیتا جی نے دیکھ لیا پنشن بن جائے گی نیتا جی نے دیکھ لیا کام چل جائے گا نیتا جی نے دیکھ لیا کام بن جائے گا لیکن یاد رکھو اگر نیتا جی دیکھتے ہیں تو وہ پنشن دیتے ہیں اور مدینے والے دیکھتے ہیں تو جنت عطا فرما دیتے ہیں اگر نیتا جی کہ حسن عالم میں تیرا بدل ہے کہاں
ان کے دربار جیسا محل ہے کہاں، ان کی مدحت کے آگے غزل ہے کہاں، ان کی رنگت کے آگے کمل ہے کہاں، ہاں کمل ہاں کمل ہاں کمل ہے کہاں، بلبلو گل میں بلبلو گل میں شور ہوا ہے خوبصورت، آ گیا آ گیا آ گیا بالیقی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، جانے ہی مالا جواب، روح قرآن۔ یاد رکھو میرے نبی کے غلاموں، مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، سونے پہ سہاگا دیکھو، اللہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، اللہ نے جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، انسان، اور انسان بھی ایسا نہیں بنایا، وہ چاہتا تو پتھروں کو پوجنے والا بنا دیتا، وہ چاہتا تو گائے کو پوجنے والا بنا دیتا، وہ چاہتا تو درختوں کو پوجنے والا بنایا، لیکن اس نے مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، وہ چاہتا تو گدڑی اٹھانے والوں میں بنا دیتا، وہ چاہتا تو گلیوں میں چکر لگانے والوں میں بنا دیتا، وہ چاہتا تو ولیوں سے دور بھاگنے والوں میں بنا دیتا، اس نے مسلمان بھی بنایا، اور بنایا بھی تو ایسا بنایا خواجہ محمد میاں کا غلام بنا دیا ہے۔ میرا نبی کون ہے؟ اللہ اللہ ہم کس سے پیار کرتے ہیں، میرا نبی کون ہے؟ میرے نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ آج ہم صرف سننے کے لیے بیٹھے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی اپناؤ، میرے مصطفیٰ کی پوری زندگی انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ چلو تو نبی کی زندگی کو دیکھو، کھاؤ تو نبی کی زندگی کو دیکھو، پیو تو نبی کی زندگی کو دیکھو، کماؤ تو نبی کی زندگی کو دیکھو، ہر وقت مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھا کرو۔ آج لوگ دیکھتے ہیں یار ہمیں تو وہ فلاں دیکھنا ہے، فلاں آدمی کے طریقے کو اپنانا ہے، نہیں، میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کی زندگی کیا ہے، اللہ اللہ دیکھو میرے نبی کی زندگی کیا ہے۔ آج کونوں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں، رمضانوں میں IPL دیکھنے والوں، آج دیکھو دکانوں پہ بھیڑ لگی ہے، میرا فلاں کھلاڑی یہ چھکے مار رہا ہے، قبر میں اتنے چھکے لگیں گے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، فرشتے اتنا ماریں گے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ دعویٰ کہتا ہے پیر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں دکانوں پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھنے والوں، دکانوں پہ بیٹھ کے موبائل چلانے والوں، دکان چوراہے پہ بیٹھ کے IPL دیکھنے والوں، دکانوں پہ بیٹھ کے عیاشیاں کرنے والوں، گلیوں میں بیٹھ کے مکاریاں کرنے والوں، کمروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے کہتے ہیں ہمیں کون دیکھ رہا ہے۔ اندر گئے، اندر سے جا کے کنڈی بند کر لی، کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، بیٹی نہیں دیکھ رہی ہے، تاؤ نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، موسی نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے، اندر دیکھے لیٹے فلمیں دیکھ رہا ہے، فیس بک پہ گندے مناظر دیکھ رہا ہے، گندی گندی باتیں کر رہا ہے، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے میرے نبی کے غلاموں، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا مصطفیٰ ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا نبی ضرور دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میرا چاہنے والا اچھا کام کرتا ہے اور جب اس کے اعمال میری بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں یہ اعمال میرے محبوب کے امتی کے ہیں، جاؤ مزار میں لے جاؤ۔ جب مزار میں وہ اعمال پہنچتے ہیں، اے عیاشیاں کرنے والوں، اے مکاریاں کرنے والوں، اے ڈرامہ کرنے والوں، رات میں گناہ کرنے والوں، رات میں مکاریاں کرنے والوں، نمازوں سے دور بھاگنے والوں، تراویحوں سے دور بھاگنے والوں، چگلیاں کرنے والوں، غیبتیں کرنے والوں، آپس میں حسد رکھنے والوں، کینہ رکھنے والوں، دوسروں
دوسروں کا برا چاہنے والوں، کہتے ہیں ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں سارے اعمال میرے پاس جاتے ہیں۔ جب فرشتے کہتے ہیں آقا یہ تمہارے امتی کے اعمال ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جب اچھے اعمال ہوتے ہیں تو میرے نبی کہتے ہیں فرشتوں یہ میرا امتی ہے، دیکھو کتنے اچھے اعمال بھیجتا ہے، کبھی قرآن پڑھ کے بھیج رہا ہے، کبھی حدیث پڑھ کے بھیج رہا ہے، کبھی راتوں میں جاگتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی خدا کی عبادت کرتا ہے، کبھی نوافل پڑھتا ہے، کبھی علماء کے پاس بیٹھتا ہے، کبھی دین سیکھتا ہے، یہ میرا امتی ہے۔ میرے نبی خوش ہوتے ہیں، اور جب گناہ ہمارے پہنچتے ہیں، سیاکاریاں ہماری پہنچتی ہیں، بدکاریاں ہماری پہنچتی ہیں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میرا مصطفیٰ رونے لگتا ہے، عرض کرتا ہے مولا کیسے بھی صحیح پر میرے امتی ہیں، مولا میرے امتی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ چاہو گے مقدس اور مبارک مہینہ، اس میں بھی ہماری چگلیاں پہنچ رہی ہیں مصطفیٰ کے پاس، غیبت پہنچ رہی ہے مصطفیٰ کے پاس، حسد پہنچتے ہیں مصطفیٰ کے پاس، سب کچھ پہنچ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ آؤ دیکھو کون دیکھ رہا ہے۔ مدینے میں ایک بہت بڑے عاشق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق گزرے ہیں، جن کا نام ہے حضرت یوسف بن اسماعیل لبہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے عاشق، اتنے بڑے عاشق ہے کہ مدینے اکثر جایا کرتے ہیں، اکثر مدینے جاتے، جہاں سے میرے رسول کا گنبد نظر آتا وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں، یہاں سے مدینے جاتے ہیں، اور جہاں سے گنبد نظر آیا وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، وہیں سے واپسی ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں، جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں۔ کسی نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا اتنا لمبا سفر طے کر کے مدینے آتے بھی ہو، روزے میں اندر کیوں نہیں جاتے، وہیں سے لوٹ جاتے ہو؟ رونے لگتے ہیں، رو کے کہتے ہیں میں تو کتا ہوں، کتوں کا کام اندر جانے کا نہیں ہوتا ہے، باہر سے لوٹ جانے کا کام ہوتا ہے، میں تو کتا ہوں، مالک تو اندر آرام کر رہا۔ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، ان کے خلاف مدینے میں ایک کتاب لکھی گئی، جب وہ کتاب لکھی فری میں بانٹی گئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں چھپ کے گناہ کرنے والوں سنو، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، باپ سے چھپ سکتے ہو، ماں سے چھپ سکتے ہو، بیٹی سے چھپ سکتے ہو، کنبے سے چھپ سکتے ہو، قبیلے سے چھپ سکتے ہو، سب سے کمرہ بند کر کے گناہ کر سکتے ہو، لیکن نبی سے کہیں نہیں چھپ سکتے ہو۔ دیکھو میرے مصطفیٰ کے شہر میں کتاب بانٹی گئی، فری میں کتاب بٹ رہی ہے، کتاب بٹی، ایک مولوی صاحب نے کتاب لی، فری میں بٹی کا لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر پڑھ کے اس میں کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں میں کتاب لے کے چلا مدینے میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام سید نعیم الدین ہے، فرماتے ہیں میں انہیں سوچا چلو ان سے بھی ملاقات کرتا چلوں، ہر ہفتے مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے، ہر ہفتے میرے نبی کو خام میں دیکھتے تھے، فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کے سلام کیا، سید نعیم الدین نے دیکھا، کہا یہ کتاب کہاں سے آئی، کہا یہ کتاب فری میں بٹ رہی تو میں نے بھی ایک لے لی۔ اللہ کے ولی نے کتاب کو دیکھا، جلال میں آ گئے، فرماتے ہیں کسی غدار نے عاشق رسول کے خلاف کتاب لکھی ہے، وہ کتاب لی آپ نے عالی میں وہیں رکھ دی تاک میں، کہا میں اس کو بعد میں پڑھوں گا، بعد میں لے جانا۔ کہتے ہیں ایک ہفتہ گزر گیا، میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہوئی، دوسرا ہفتہ گزر گیا، نبی کی زیارت نہیں ہوئی، ایک مہینہ گزر گیا، نبی کی زیارت نہیں ہوئی، رونا شروع کر دیتے ہیں آقا کون سی غلطی ہوئی ہے آنا چھوڑ دیا، یا رسول اللہ کون سی خطا ہو گئی زیارت کرانا چھوڑ دیا، آقا میں رات و دن تڑپتا رہتا ہوں میرے گھر کیوں نہیں آتے، ایک مہینہ گزر گیا، ہر ہفتہ زیارت کرنے والا، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، 5-6 مہینے گزر گئے، لیکن مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے روتے ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تکیہ بھیگ جاتا ہے، رات کو دن روتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں مولا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، ہر وقت روتے رہتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں، وہاں رات کو رکے، جیسی رات کو سوئے میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، میرے نبی خواب میں آتے ہیں، غلام نے جب مصطفیٰ کو دیکھا تو قدموں سے چپٹ جاتا ہے، رو کے کہتا ہے آقا 6 مہینے ہو گئے میرے گھر کیوں نہیں آئے، میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں میرے غلام بتاؤ کیا حال ہے،
تو جس سے نبی پوچھیں کیا حال ہے، اگر پیر کسی مرید سے کہہ دے بتاؤ بھائی کیا حال ہے، تو کتنا خوش ہوگا. جس سے نبی کہہ دے، جب اتنا کہا کیا حال ہے تو مرید مچلا اور مچل کے بولا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے. اور تھوڑا آواز بڑھائیں. حال دل کس کو سنائے آپ کے، اور کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں. اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے. غلام قدموں سے لپٹ جاتے ہیں. آقا کون سی غلطی ہو گئی، 6 مہینے ہو گئے تڑپتا رہا زیارت نہیں ہوئی، مچلتا رہا زیارت نہیں ہوئی. آقا بات کیا ہو گئی؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے غلام تیری کوئی غلطی نہیں ہے، تیرے گھر میں میرے عاشق کے خلاف لکھی ہوئی کتاب موجود تھی، اور جس گھر میں میرے غلام کے خلاف لکھی ہوئی کتاب موجود ہوتی ہے نبی اس کے گھر میں کبھی تشریف نہیں لایا کرتے ہیں. اب بتاؤ جس کے گھر میں میرے نبی کے غلام کے خلاف کتاب موجود ہو نبی اس کے گھر نہیں آتے، جس کے گھر میں شرابی موجود ہو نبی کیسے آئیں گے، جواری موجود ہو نبی کیسے آئیں گے، نماز پڑھنے والا نماز چھوڑنے والا موجود ہو نبی کیسے آئیں گے، عیاشی کرنے والا موجود ہو نبی کیسے آئیں گے، مکاری کرنے والا موجود ہو نبی کیسے آئیں گے، سود لینے والا موجود ہو نبی کیسے آئیں گے، گالیاں دینے والا موجود ہو نبی کیسے آئیں گے. اور پھر کہتا ہے یار خام میں نبی کیوں نہیں آتے، نبی کیوں نہیں آتے؟ ارے میں کہتا ہوں نبی تو آتے ہیں، تجھے بلانا نہیں آتا ہے، تو نبی کو بلانے والا بن جا، تجھے بلانے میں ٹائم لگے گا، مصطفیٰ کو آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. سچے غلام بن جاؤ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سچے غلام بن جاؤ. جو نبی کے سچے غلام بن جاتے ہیں نا پھر انہیں کوئی بھی ٹینشن کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے. جب جب مصطفیٰ کو پکارتے ہیں نبی وہیں پہنچ جاتے ہیں. جب جب میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، دل سے یاد کرو نا، میرے مصطفیٰ وہیں پہنچ جایا کرتے ہیں. یہ کرم ہے میرے نبی کا. اور میرے نبی کیسے مدد فرماتے ہیں. ابھی میں عصر کے بعد حضرت عصر کے ہر روز 10-20 منٹ کا میں ٹائم لیتا ہوں اور اس میں تھوڑی دیر میں لوگوں کو بٹھا کے تھوڑا سمجھاتا ہوں. تو میں یہ حدیث پاک بیان کر رہا تھا کہ ایک 6-7 سال کا بچہ مدینہ شریف میں تھا، یہودی تھا. اس کی ماں جسم پہ جو کپڑے پہنتی تھی نا وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. تو پہلے جو بچہ تھا نا چھوٹا تو اس پہ کوئی اثر نہیں تھا، لیکن جب بچہ 6-7 سال کا ہو گیا نا، سمجھدار ہو گیا نا، تو اب وہ دیکھنے لگا. جب وہ عورت نکلتی تھی نا گھر سے تو لوگ اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں سے اس کا جسم کو دیکھ کے ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے. ایک دن بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں بہت ہو گیا، لوگ جب تیرے جسم کو دیکھتے ہیں تو مجھے غیرت آتی ہے، ماں لباس بدل دے، کوئی اور لباس پہن لے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ماں نے رو کے کہا بیٹا ہمارے پاس کہاں کپڑے رکھے ہیں،
تیرے باپ کا تو انتقال ہو گیا، میں تو بیوہ ہوں، ایک جوڑی کپڑے بڑی مشکل سے بنے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور کپڑے بھی نہیں ہیں، بیٹا میں اوپر سے چادر اوڑھ لوں، کوئی چادر بھی نہیں ہے۔ تو بچے نے کہا ماں تو فکر مت کر، میں ابھی جاتا ہوں اور چچا کے پاس سے لے کے آتا ہوں۔ وہ اپنے چچا کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا چچا ماں کا جسم جگہ جگہ سے نظر آتا ہے اور لوگ اس کے جسم کو دیکھتے، ایسا کر ایک چادر دے دے تاکہ ماں کا جسم چھپ جائے۔ تو چچا نے کہا چل جا، ٹھیکہ نہیں لیا میں نے تیرا اور تیری ماں کا، بچپن سے تجھے پال دیا، اتنا ہی بہت ہے، اب میرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ روتا ہوا آ رہا تھا، ایک راستے میں ایک بندہ ملا اور اس نے کہا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے سسکیاں لے کے کہا دنیا کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ باپ کے پاس جاتے ہیں، میرا تو باپ نہیں ہے لیکن میرا چچا تھا، اس کے پاس گیا، آج اس نے بھی گالیاں دے کے مجھے للکار دیا، بھگا دیا، اس نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس پوری دنیا میں میرا کون ہے جو مدد کرے گا؟ کون ہے جو مجھے سینے سے لگائے گا؟ کون ہے جو میری ماں کو لباس دے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے اس دنیا میں اب کوئی نہیں اپنا۔ تو آنے والے نے کہا نہیں، ایک چوکھٹ آج بھی ایسی ہے، ایک چوکھٹ آج بھی ایسی ہے، اگر تو چلا جائے گا تو وہ تیری مدد کریں گے۔ کہا وہ چوکھٹ کون سی ہے؟ کہا وہ مسلمانوں کا نبی ہے، جب اس کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ مدد کر دیتا ہے، جو مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے۔ اس نے کہا میں تو ان کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا۔ تو اس نے کہا یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا؟ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا؟ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ جا کے تو دیکھ، دوڑ کے روتا ہوا ماں کے پاس پہنچا، ماں کے آنچل میں چپٹ جاتا ہے، ماں کے سینے سے لگ کے سسکیاں لے کے روتا ہے اماں۔ چچا کے پاس گیا، اس نے گالیاں دی، چچا کے پاس گیا، اس نے تھپڑ مارا، چچا کے پاس گیا، اس نے بہت برا کہا اور کہا جا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا، ماں اب بتا میں کس کے پاس جاؤں؟ ماں نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور تسلیاں دی میرے لال چپ جا، اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے اللہ اور دروازے کھول دیتا ہے۔ جب ماں نے اتنا کہا بچے کو یاد آ گیا اور بچے نے کہا ماں مجھے راستے میں ایک انسان ملا، اس نے کہا تو مصطفیٰ کے پاس چلا جانا، مسلمانوں کے نبی کے پاس چلا جانا، وہ تیری مدد کر دیں گے۔ کہا ماں میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ ماں نے کہا نہ ان کے پاس مت جانا، میں نے سنا ہے جو ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کے پاس چلا جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ایک جوڑی کپڑوں کے لیے ہم اپنے معبودوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ بچے نے کہا ماں فکر مت کر، میں جاؤں گا تو میں اپنے معبودوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ 6-7 سال کا بچہ مسجد نبی میں پہنچا، پہنچنے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو کر سسکیاں لے رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی، میرے مصطفیٰ نے ایک بچے کو روتا ہوا دیکھا، میرا نبی تڑپنے لگتا ہے۔ ارے جو مصطفیٰ جانوروں کو روتا نہ دیکھتا ہو، جو مصطفیٰ پرندوں کو روتا نہ دیکھتا ہو، جو مصطفیٰ جب میرے نبی نکل کے جا رہے تھے تو ایک چڑیا میرے مصطفیٰ کے سر پہ گھوم رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے جب چڑیا کو گھومتے دیکھا تو میرے نبی سسکیاں لے کے رونے لگتے ہیں، میرے نبی کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ کسی غلام نے کہا آقا بات کیا ہے؟ چڑیا سر پہ گھوم رہی ہے، آپ رو رہے ہو۔ میرے نبی فرماتے چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے گھونسلے سے کسی نے اس کے بچوں کو نکال لیا ہے۔ یہ چڑیا مجھ سے رو رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ تم بچوں کو ماں سے ملانے کے لیے آئے ہو، کس نے میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا ہے؟ آپ تو روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے ہو، کس نے میرے بچوں کو مجھ سے چھین لیا ہے؟ آقا آپ تو روتوں کو سینے سے لگانے کے لیے آئے ہو، کس نے میرے بچوں کو میرے گھونسلے سے نکال لیا ہے؟ نبی فرماتے اس کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ یہ چڑیا بڑی سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو ایک چڑیا کو روتا نہ دیکھتا ہو، وہ مصطفیٰ جو ایک نوٹ کو روتا نہ دیکھتا ہو، وہ مصطفیٰ جو ایک کتیا کو روتا نہ دیکھتا ہو، وہ مصطفیٰ جو چرندے پرندوں کو روتا نہ دیکھ سکتا ہو، اس کے سامنے 7 سال کا بچہ سسکیاں لے کے رو رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارشاد فرماتے پوچھو یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ دوڑ کے صحابی گئے، بول کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جب اتنا کہا اور سسکیاں لے لے کے رونے لگا اور زور سے رویا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے بیٹا کیا بات ہے؟ تو رو کے کہتا ہے مدد لینے آیا ہوں، میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ دنیا جب بے چین ہوتی ہے تو باپ کے یہاں جاتی ہے، دنیا جب پریشان ہوتی ہے رشتہ داروں کے یہاں جاتی ہے، دنیا کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنوں کے طرف بھاگتے ہیں۔ میرے اپنوں نے دروازہ بند کر لیا، اس لیے میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ دنیا دار کے دروازے ہیں جو
بند ہو گئے ہیں، جب مدینے کے تاجدار کا دروازہ ہے جو قیامت تک ہمیشہ کھلا رہے گا، قیامت تک ہمیشہ کھلا رہے گا۔ جب جب سوال کرو گے تب تب تمہارا نبی عطا فرمائے گا، جب جب مانگو گے مصطفیٰ عطا فرمائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قریب آجا بیٹا، میں تیری مدد کروں گا، لیکن بچہ کہتا نہیں نہیں، مدد بعد میں لوں گا، پہلے میری یہ ایک شرط ہے۔ میرے نبی فرماتے بول بیٹا شرط کیا ہے؟ کہتے میں شرط یہ ہے میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے اور فرماتے قریب آ۔ بچہ قریب آیا، میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، جیسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہتا ہے خدا کی قسم کھاتا ہوں جب اس نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اتنا ممتا اتنا پیار کا بھرا ہوا ہاتھ تھا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے باپ نے ہاتھ رکھ دیا ہو، مجھے ایسا لگا جیسے میرا بچھڑا ہوا باپ مل گیا ہو۔ میرا مصطفیٰ اتنا پیار کرتا ہے۔ آج ہم نے نفرتیں عام کر رکھی ہیں، آج ہم نے ایک دوسرے کو مارنے پھنسوانے پکڑوانے کو ایک اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ بس سے ہم تو یہ نبی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کہتے ہیں جب میرے مصطفیٰ نے کہتا ہے میرے سر پہ جب ہاتھ رکھا تو مجھے اپنا بچھڑا ہوا باپ یاد آ گیا، اور کہتے ہیں بیٹا بول بات کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا میری ماں کا پھٹا ہوا لباس ہے جگہ جگہ سے، اور جب میری ماں نکلتی ہے نا تو لوگ میرے ماں کے جسم کو دیکھتے ہیں، میں تم سے کپڑے مانگنے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے مزمل والی چادر دی اور کہا جا اپنی ماں کو اڑا دے۔ پتا ہے وہ چادر کون سی تھی؟ یہ وہ چادر تھی ایک دن اماں عائشہ نے اپنا دوپٹہ دھو کے ڈال دیا سوکھنے کے لیے، اور مصطفیٰ کی چادر کو اوڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی کھڑی ہوئی، میرے نبی جیسی دروازے میں داخل ہوئے، اماں عائشہ نے فوراً میرے نبی کے جسم پہ ہاتھ رکھا اور کہا میرے آقا آپ بھیگے نہیں، میرے آقا آپ بھیگے نہیں، میرے آقا آپ بھیگے نہیں۔ نبی فرماتے عائشہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ اتنی تیز تو بارش ہو رہی ہے باہر اور آپ بھیگے بھی نہیں۔ میرے نبی فرماتے تم نے اوڑھ کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ دوپٹہ بھیگا تھا، آپ کی چادر اوڑھ لی ہے۔ میرے نبی فرماتے بارش نہیں ہے، یہ چادر کی برکت سے تمہیں رحمت کی بارش نظر آ رہی ہے، یہ وہ چادر ہے۔ یہ وہ چادر میرے مصطفیٰ نے مزمل والی چادر کا جا اپنی ماں کو دے دے۔ بچے نے دیکھا یار یہ تو دین بھی نہیں چھینا، ماں تو کہہ رہی تھی قریب جاتے تو اپنا بنا لیتے ہیں، بات کرو تو اپنا بنا لیتے ہیں، کوئی دیکھے تو اپنا بنا لیتے ہیں، کوئی کلام سن لے تو اپنا بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، دوڑ کے ماں کے پاس گیا، چادر کو سینے سے لگا کے دوڑے جا رہا ہے۔ گھر میں پہنچا، ماں سے کہا ماں میں تیرے لیے لباس لے کے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کہاں سے لایا؟ کہا وہی لایا مسلمانوں کے نبی سے لے کے آیا۔ بیٹا دین تو نہیں دے کے آیا؟ نہ ماں میں نے پہلے کہہ دیا تھا میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا۔ کہا پھر مسلمانوں کے نبی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا تو چادر لے جا اپنی ماں کے جسم کو چھپا دے۔ عورت سسکیاں لے کے روتی ہے بیٹا جہاں اپنوں کے دروازے بند ہوتے ہیں وہاں سے مصطفیٰ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بیٹا جب ان کی چادر اپنے گھر میں آ گئی ہے تو پھر ان کا دین بھی اپنے گھر میں آ جانا چاہیے۔ بیٹا گواہ ہو جا میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہو، یہ میرے مصطفیٰ کا کردار تھا، اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی میرا نبی عطا فرماتا تھا۔ آج ہم نے نفرتوں کو اتنا عام کر دیا، بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بنا بیٹھا ہے، بیٹا باپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے، ماں بیٹی کی دشمن بنی بیٹھی ہے۔ کنبہ قبیلے میں بٹ گیا میرا گاؤں، بستی بستی میں یہی جھگڑا ہے، سرپنچی کا الیکشن ہوا تب گولیاں چلتی ہے، ہمارے ایم ایل اے کا الیکشن ہو تب جھگڑے ہوتے ہیں۔ ارے الیکشن لایا اس لیے گیا تھا، انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی انگریزی بھارت میں چھوڑ گئے، مسلمان پٹتے رہیں گے کٹتے رہیں گے۔ الیکشن کے نام پہ لڑایا گیا تمہیں، مال کے نام پہ لڑایا گیا تمہیں، پارٹیوں کے نام پہ لڑایا گیا تمہیں، سرپنچی کے نام پہ لڑایا گیا تمہیں۔ جب تک تم ایک جٹ تھے دنیا تھراتی تھی تمہارے نام سے، دنیا کانپتی تھی تمہارے نام سے، دنیا دہشت میں تھی تمہارے نام سے۔ مسلمان کو کیسے ختم کیا جائے، مسلمان کو کیسے مٹایا جائے، مسلمان کو ملیا میٹ کیسے کیا جائے۔ جب پوری دنیا کا سروے کیا نا، ایک انگریز آیا پوری دنیا میں گھوما اور اس سے کہا ایک میٹنگ ہوئی، کہا بھئی یہ معلوم کرو مسلمانوں کے پاس پاور کون سا ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت کون سی ہے، مسلمانوں کے پاس ایسا کون سا ہتھیار ہے کہ جس جنگ میں جاتے کبھی ہار مانتے ہی نہیں ہے۔ ایک ہو تو ہزاروں کے مقابلے میں ہوتا ہے، ایک ہو تو لاکھوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اگر یہ 313 نکلتے ہیں نا تو 1000 کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، یہ 1000
50,000 نکلتے ہیں نا تو 50,000 کے چھکے چھڑا دیتے ہیں. یہ تو ایک ایک انسان بھی لاکھوں پر بھاری ہے. وجہ کیا ہے؟ انگریز نکلا, اس نے پوری دنیا کا سروے کیا. سروے کرنے کے بعد اس نے کہا لوگوں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, ان کے پاس کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے, ان کے پاس بہت چیز اچھی ہے, سواریاں نہیں ہیں. کہا پھر کیا ہے؟ کہ ان کے سینوں میں محمد رسول اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے, یہ اپنے ولیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. جب مسلمان پھنس جاتا ہے تب کہتا ہے چل چلتے ہیں پیر صاحب کے پار. جب مسلمان پھنس جاتا ہے چل چلتے غوث پاک کی درود لگواتے ہیں. جب پھنسا مسلمان غریب نواز یاد آئے, پھنسا مسلمان غوث پاک یاد آئے, پھنسا مسلمان احمد رضا یاد آئے, پھنسا مسلمان شاہ چوکھا یاد آئے, پھنسا مسلمان خواجہ محمد میاں یاد آئے. اور مسلمان اپنے بھروسے نہیں, کہتا ہے یا دادا چوکھا اب تو جان تیرا کام جانے, صدا لگانا ہمارا کام ہوتا ہے, بیڑے کو پار لگانا ان کا کام ہوتا ہے. اسی لیے کہا ہم تو صدا لگا دیتے ہیں, تم جانو تمہارا کام جانے, وہ بیڑا پار کر دیتے ہمارا. اسی لیے نبی کے دیوانوں اس محبتوں کو گھٹانے کے لیے لوگوں نے سازشیں ڈالی. الیکشن کراؤ, قبیلوں میں بانٹ دو, فلاں پارٹی کا, فلاں پارٹی کا, فلاں پارٹی کا. ارے کب تک تم فلاں فلاں کے رہو گے؟ کبھی تم نے دیکھا بھی ہم کس کے ہیں؟ پارٹی تو دیکھی, فلاں آدمی تو دیکھا, فلاں قبیلہ دیکھا, لیکن یہ نہیں دیکھا ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. ہمارا خدا ایک, ہمارا نبی ایک, ہمارا پیر ایک, پھر بھی ہم بٹ گئے. تعجب کی بات نہیں ہے, جن کے بہت سے خدا ہیں وہ تو ہو گئے ایک جگہ, اور جن کا ایک خدا ہے وہ بٹ گیا آپس میں. اور بٹے تو پٹے, بٹے تو پٹے, ورنہ کسی کی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو مسلمان کی طرف انگلی اٹھا دے, نظر بھر کے دیکھ لے. ہم تو وہ ہیں کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہماری تاریخ تو وہ تاریخ ہے, لیکن آج ہم کس راستے پہ آئے. اور ہمارا تو معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے دیکھا ہماری یہ جگہ جگہ خیرات ہوتی ہے رمضانوں میں, یہاں بھی ہوتی ہوگی افطار کے ٹائم ہے نا, خوب بریانی کھا رہے ہو گئے, آ رہے نہیں آ رہے ہیں؟ ہاں موج رہتی ہے ہماری تو, لیکن ہماری خیرات بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں, بڑی عجیب ہوتی ہے. خیرات کیسی ہوتی ہے ہماری؟ اب بریانی پکی, پلاؤ تیار ہوا, بریانی سمجھ رہے ہیں نا, خوب سمجھ رہے ہوں گے اب تو. ہاں تو پنی پیک ہوتی ہے نا, پنی پیک ہوتی ہے تو ابا بلاتا بیٹا وہ فلاں گاؤں کے ادھر اپنا آدمی ہے وہاں دے کے آنا ہے, وہ جنگل میں باس میں رہ رہا ہے اپنا, اسے دے کے آنا ہے بیٹا, ادھر وہ اس نے ووٹ دیا ہمیں, اسے لے کے جانا ہے بیٹا. فلاں جگہ پڑوس میں بیوہ بیٹھی ہے, کبھی خیال نہیں آیا. یتیم رہتے ہیں, خیال نہیں آیا. بس کسے دیکھنا ہے؟ پارٹی کہاں ہے ہماری, ہمارا آدمی کہاں ہے, ہمارا بندہ کہاں ہے, ہمارے گروہ کا آدمی کدھر ہے. اگر گروہ کا پاکستان ادھر رہ رہا نا گاؤں کے لاسٹ میں, وہاں بھی بریانی پنی پہنچ رہی ہے. اور اگر پارٹی کا نہیں ہے تو پڑوس میں بیوہ ہے نا, تب بھی پنی نہیں پہنچ رہی ہے. یہ خیرات ہیں, کھا لو, لیکن میدان محشر میں ملے گا کچھ نہیں اس کا. بھگوانوں میں دب کے بند وہیں اتنی پٹائی ہوگی نا, سب بھول جاؤ گے یہ خیرات ہے پکانا اور کھلانا. یتیم دل توڑ رہے یتیموں کو, بیواؤں کو ستا رہے ہو, تمہاری خیراتوں میں پارٹی چل رہی ہے, وہ فلاں کا وہ فلاں کا. ارے عام کرو خیرات, اگر بانٹیں گے تو ایک طرف سے سب کو بانٹیں گے. سب سے پہلے پڑوسی کا حق ہے, یتیم کو دیکھ, بیوہ کو دیکھ, غریب کو دیکھ, اگر کوئی کمزور ہے اس کو کھلا. ارے تیرا جو پارٹی کا ہے نا وہ تو کہیں نہ کہیں سے کھا لے گا, لیکن ہو سکتا ہے یتیم یہی دعا کرتا ہو, مولا میرے پڑوسی کو اتنا دے دے خیرات کر دے, مولا اتنا دے دے یہ خیرات کر دے. پورا مہینہ تو وہ دعا کر رہا ہے تیرے لیے, اور تو نے بریانی پکا کے پہنچا دی ادھر, اس کے کلیجے پر چوٹ لگتی ہے. ایسی خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی جس میں منہ دیکھ دیکھ کے بانٹا جاتا ہے. خیرات وہ قبول ہوتی ہیں کہ جو بھی آ جائے وہ کھا جائے. یہ خیرات دنیا دار کے راضی کرنے کے لیے نہیں, مدینے کے تاجدار کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. لیکن ہمارا تو معاملہ یہی ہے, کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں کیا پتا, تم تو مسجدوں میں رہ رہے ہو, ہمیں پتا ہے گاؤں کا ماحول کیسا ہے. خیرات ہوئے گی تو ایسی بٹے گی, چلا رہو چلاتے رہو, کوئی اثر نہیں کسی پر. لیکن کوئی بات نہیں, ہم بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں, کل کو ہماری تو پکڑ نہیں ہوگی.
باقی تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانو کہ تمہیں کیسی خیرات کرنا ہے اور کیسی نہیں کرنا ہے، پر ہمیں تو یہی کہنا ہے ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے، ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، خدا کا یہ قرآن آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یوں در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یوں در در کی کیوں غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں تم اپنی خدائی قدم بہنے والوں، یہ دنیا نہ شہرت نہ شاہی رہے گی، یہ دنیا نہ شہرت نہ شاہی رہے گی، وہ انصاف کا دن قریب آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یوں در در کی کیوں ٹھو۔ اور پیر و مرشد کہ آپ لوگ سب غلام ہیں؟ تو غلام بھی پلپلے والے ہیں، در پیر کا نام ہے مرید تو اچھل جائے یار، لیکن ہم تو بس وہی ہیں سبحان اللہ۔ سنی دو قسم کو، ایک ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن اور ایک پی پی ایس پلپلا۔ ٹی ٹی ایس وہ ہوتا ہے کہ جب جب پیر کا نام آئے نا مچل جائے، اور پی پی ایس وہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں چل لے آئے کوئی بات نہیں، ہے نا۔ تو ہم کون سے ہیں؟ ٹی ٹی ایس ہے نا۔ پیر کا معاملہ عجیب ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں نے خواجہ محمد میاں سمر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا، اور جب میں نے مصافحہ کیا آپ سے تو دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا رہ گیا، اور بھائی چہرہ بھی تو ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا۔ ایک چیز اور تھی آپ کے چہرے میں خاصیت کہ دل نظر بھر کے آپ کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے چہروں میں خاصیت دیتا ہے کہ نظر بھر کے انسان ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایک دن اویس قرنی نے حضرت عمر اور حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ تو بڑا نبی کے قریب رہتے ہو، یہ بتاؤ میرے آقا کی بھویں مبارک ملی ہوئی تھیں یا الگ تھیں؟ تو آپ دونوں تعجب میں حیرت میں رہ گئے کہ ہم نے آج تک مصطفیٰ کا چہرہ نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ والوں کے چہرے میں اللہ روب ڈال دیتا ہے، جب کرسی پہ بیٹھتے تو ایسا لگتا ہے ببر شیر بیٹھا ہے۔ جب دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، جب دیکھا تو میں نے شعر لکھا، پڑھ دیں؟ تھوڑا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یوں در در کی کیوں ٹھو، محمد میاں کے تو چہرے کو دیکھو، دامن کو ان کے صحیح سے پکڑ لو، محمد میاں کے تو چہرے کو دیکھو، دامن کو ان کے صحیح سے پکڑ لو، کہ محشر میں دیکھیں گے آقا کہیں گے، محشر میں دیکھیں گے آقا کہیں گے، محمد میاں کا مرید آ رہا ہے، کہ محشر محمد میاں کے تو چہرے کو دیکھو، دامن کو ان کے صحیح سے پکڑ لو، کہ محشر میں دیکھیں گے آقا کہیں گے، محشر میں دیکھیں گے آقا کہیں گے، محمد میاں
دنیا کا مرید آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یوں درد ہے کہ کیوں ٹھو۔ آخری بات بتا رہا ہوں، میں بھی ٹائم دیکھ دیکھ کے بار بار بول رہا ہوں، مجھے بھی واپسی جانا ہے۔ یاد رکھو نبی کے غلاموں، قرآن پڑھو، قرآن جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا وہ قرآن پڑھا کرو، چاہے ایک سطر پڑھو۔ پچھلی سال بھی میں نے تمہیں بتایا قرآن پڑھو، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن سن لیا کریں، اور اگر سن بھی نہیں سکتے تو قرآن اٹھایا کریں۔ باوضو کبھی مسجد میں اکیلے آیا کرو، جب کوئی نہ ہو، رات میں آؤ، دن میں آؤ، کسی ٹائم اکیلے میں آؤ، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہو، وضو بناؤ، قرآن اٹھاؤ، سب سے پہلے سر پہ رکھو، پھر چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہو مولا یہ تیری کتاب ہے، اللہ مرنے سے پہلے اپنے کتاب کی محبت میرے سینے میں عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر روز یہ کام کرو گے، روز یہ کام کرو گے، ایک نہ ایک دن تمہارا رب تمہاری آواز کو سنے گا، تمہارے سینے میں قرآن کی محبت عطا فرمائے گا، اور اللہ نے جسے قرآن کی محبت عطا فرما دی، اللہ پھر اسے کبھی عذاب نہیں دیا کرتا ہے۔ ایک بندہ تھا ایسا، میں نے بتایا تھا شاید آپ کو، ایک بندہ تھا وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، بڑا گناہ کرتا تھا، بہت زیادہ گناہ کرتا۔ ایک دن رات میں بستر پہ پہنچا، احساس ہوا یار میں قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں، نماز بھی بڑا کم پڑھتا ہوں، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی سیاکاریاں مکاریاں کی ہیں، قبر میں جاؤں گا، اللہ سوال کرے گا، جواب کیا دوں گا، نبی کو منہ کیا دکھاؤں گا، بڑا گناہ کیے ہیں۔ رات میں اٹھا روتا روتا، سب گھر سو رہا ہے، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، کنبہ سو رہا ہے، قبیلہ سو رہا ہے، سب سو رہا ہے۔ وضو بنایا، بنانے کے بعد قرآن اٹھایا، اٹھانے کے بعد چوما، قرآن کو لے کے بیٹھ گیا، پڑھا ہوا نہیں تھا، لائن پہ انگلی پھرا رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ یہ تیرا قرآن ہے، تو نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اس لائن میں جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے، اس میں جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ یہی کہتا جاتا ہے اور بولتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، کہتے کہتے انتقال ہو گیا۔ قبر میں پہنچا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتا اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ پوچھا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ گناہگار صحیح، سیاکار صحیح، بدکار صحیح، لیکن رات میں میرا قرآن اٹھا کے اور اس پہ انگلی پھرا کے کہتا تھا اللہ جو تو نے قرآن میں لکھا ہے وہ سچ ہے، مولا جو اس میں کہا ہے وہ سچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی ادا اتنی پسند آ گئی، میں نے اپنے بندے کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ یہ قرآن ہے، بڑی مقدس کتاب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے عرش کے نیچے، اچھا پریشان تو نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ سوچتے یار یہ لگ گیا تو لگ ہی گیا، ہٹ ہی نہیں رہا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا چہرہ انسان کی طرح ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور اس کے ایک رخسار پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے، اور دوسرے رخسار پر ادھر گال پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور فرماتے ہیں اس کی پیشانی پر الحمد شریف، الحمد شریف تو جانتے ہو گے نماز میں پڑھتے ہیں، یہ لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اور اس کے ایک بازو پر 70,000 فرشتوں کی جماعت موجود ہے، دوسرے بازو پر 70,000 فرشتوں کی جماعت موجود ہے، اس کے سامنے 70,000 فرشتے موجود ہیں، اور سب الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب پہنچتے ہیں نا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، طلب کرو پورا کیا جائے گا، سوال کرو جو کہو گے مانا جائے گا۔ فرشتے سب کے سب عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب کا امتی جو بھی سورہ الحمد شریف پڑھتا ہے نا مولا تو اس سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میرا بندہ الحمد شریف پڑھے گا میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تم نے تو پورا قرآن سنا ہے، قرآن سنایا ہے، اور اتنا ہی نہیں ایک روایت اور بتا رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں گیا حج کرنے، فرماتے میں حج کرنے پہنچا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے
عمر بڑی کم ہے اس کی، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ظہر بعد جاؤں تو قرآن پڑھے، عصر بعد جاؤں تو قرآن پڑھے، مغرب بعد جاؤں تو قرآن پڑھے، عشاء بعد جاؤں تو قرآن پڑھے۔ ہمارے عوام میں ایک مسئلہ بڑا مشہور ہے، عورتوں میں بھی مسئلہ موجود ہے، رات میں 12 بجے قرآن نہیں پڑھ سکتے، دن میں 12 بجے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے جس میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، 24 گھنٹے ہر ٹائم قرآن پڑھنا جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کا کوئی ٹائم ہے، نماز کے ٹائم ہے، اس میں سجدہ کرنا اس ٹائم نہیں چاہیے۔ عرض کیوں نہیں چاہیے؟ اس میں بھی سنت میں ہر کام میں حکمت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو کرتے نہیں ہیں۔ ایک دن ایک انگریز ڈاکٹر ایک مسلمان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو جب دوپہر کا ٹائم ہوا نا، ظہر کا ٹائم، تو مسلمان نے کہا بھائی رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو انگریز ڈاکٹر جو بہت بڑا ڈاکٹر تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا بھائی نماز کیا ہوتی ہے؟ کہ تو نماز نہیں جانتا؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا اچھا۔ کہا مجھے وضو کرنا ہے۔ کبھی وضو کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ نماز سے پہلے کیا جاتا ہے۔ انگریز ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے کر لے۔ اس نے پانی لیا، اور جب اس نے وضو کیا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، جب اس نے مسح کیا نا سر پہ یوں کر کے، تو وہ انگریز دیکھتا رہا۔ ظہر کا ٹائم بھی دیکھا، عصر کا ٹائم بھی دیکھا، مغرب کا ٹائم بھی دیکھا، عشاء کا ٹائم بھی دیکھا، فجر کا ٹائم بھی دیکھا۔ جب 5 بار ہو گئے اس کو ایسا کرتے، انگریز نے مسلمان کا ہاتھ پکڑا، یہ بتا بھائی تو نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، قیام کرتا ہے اللہ کے لیے، لیکن یہ کیا کرتا ہے تو پہلے چہرہ دھونا، یہ دھونا؟ کہا یہ میں وضو کرتا ہوں، وضو۔ کہا یہ ہاتھ کیوں پھراتا ہے سر پہ؟ کہا یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، یہ فرض ہے، یہ مسح ہے، مسح ہم مسح کرتے ہیں۔ انگریز نے کہا اچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ اسلام میں ہے۔ تو انگریز نے کہا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ تو مسلمان نے کہا بھائی اس میں تو نے کیا دیکھ لیا ایسا کہ میں نے مسح کیا تو مسلمان ہو رہا ہے؟ کہا صرف مسح نہیں، تمہارے نبی نے تمہیں اسلام میں جو مسح دیا ہے نا، اس کی بھی بہت بڑی خاصیت ہے، ہم تو یوں ہی سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا میں ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر، اور کہتا ہے جو 5 مرتبہ بھیگا ہوا ہاتھ اپنے سر پہ پھرائے گا نا، وہ زندگی میں کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ تمہارے نبی نے تمہیں وضو نہیں دیا بلکہ تمہیں پاگل ہونے سے بچا لیا ہے۔ ارے ہمارے اسلام میں سب کچھ حکمت ہے، ہمیں کرنا تو چاہیے۔ داڑھی رکھاؤ، داڑھی رکھانے سے بہت بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر میں تمہیں بتاؤں نہیں تو پوری رات نکل جائے گی، لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ میں بات کر رہا تھا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جب میں جاتا ہوں نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے، میں اس سے بات کرنے کے چکر میں گھوم رہا ہوں، نوجوان قرآن پڑھتا ہے، میں جا کے سلام کرتا ہوں، نوجوان کہتا ہے امام شافعی میں تمہارے علاقے کا بندہ ہوں، بات کرنے کو تو اپنے علاقے میں جا کے بات کر لیں گے، یہاں حج کرنے آیا، اللہ اللہ کرنے آیا، اللہ اللہ کر لو۔ امام شافعی فرماتے جب بھی میں اس کے پاس جاؤں قرآن پڑھتا ہے، جب بھی میں اس کے پاس جاؤں قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، یا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، ہر وقت یہی دعا کرتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں اسی چکر میں ہوں، کب ملاقات ہو جائے، کب بات ہو جائے، میں اس سے گفتگو کروں۔ ایک دن فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا تو وہ انسان مجھے دیکھ کے اس نے قرآن کو بند کیا اور کہا امام شافعی آ جاؤ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، آ جاؤ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا، آج بات بن گئی، کئی دن سے چکر لگا رہا ہوں، آج موقع ملے گا بات کرنے کا۔ جیسی میں اس کے قریب بیٹھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نوٹ نکالے اور امام شافعی فرماتے اس نے میرے ہاتھ میں رکھے اور کہا تم میرے علاقے کے ہو، اب ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، میرے کفن دفن کا انتظام تم کر دینا، جاؤ اتنا ہی کافی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑا تعجب ہوا یار، بات بھی ہوئی تو اب یہ کہہ رہا ہے میں انتقال کر جاؤں گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے دونوں نے ظہر کی نماز قریب میں پڑھی، سنتیں پڑھتے رہے، جب میں نفل پڑھ رہا تھا میں نے پلٹ کے دیکھا وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے مسجد میں اور زور زور سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں دوڑ کے اس کے قریب گیا، میں نے دیکھا اس کی روح نکل گئی، پرواز کر گئی ہے، میں نے اس کو کفن دفن کیا، دفن کر دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں ہر وقت یہی سوچتا تھا پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں قبر میں اس کا حال کیا بنا ہوگا، ہر وقت دعا کرتا تھا مولا مرنے سے پہلے اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دینا، پتہ نہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک دن میں پھر حج
حج کرنے گیا، وہاں ایک حاجی کا انتقال ہوا، جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی، اسی حاجی کے نوجوان کے قبر کے قریب میں اس کی قبر کھودی جا رہی تھی، قبر کھدتے کھدتے اچانک مٹی گر گئی اور اس نوجوان کی قبر کھل گئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں قبر میں اترا، میں نے قبر میں سے جھانک کے دیکھا، امام شافعی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نوجوان کو دیکھا قبر میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے، میں نے جب جھانک کے دیکھا اس نے پلٹ کے مجھے سلام کیا، کہا امام شافعی یہ مٹی گری نہیں ہے بلکہ اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے، اور دیکھو اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، میں دنیا میں قرآن سے محبت کرتا تھا، اللہ نے مجھے قبر میں بھی قرآن عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ قرآن کی محفل ہے، قرآن سے پیار کرو، پڑھا کرو، پورا پانا نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھو، آدھا نہیں پڑھ سکتے تو ایک برقع پڑھو، ایک بھی نہیں پڑھ سکتے تو 4-5 سطر پڑھو۔ سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے۔ ہم کیسے پیر کے مرید ہیں نا، ہیں اچھا کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا کمال کی بات نہیں سعید بھائی، کمال کی بات نہیں، ایسا پیر ملنا، ایسا پیر ملنا یہ مقدر سے ملا ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ایسے کے دامن ہمیں ملتا۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ایسے کو بھیج دیا جس نے ہمارا ایمان بھی بچا لیا اور ہمیں جنت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اور کیا کہتے تھے پیر، کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ کتنے اچھے انداز میں کہتے تھے، اب تم ہو گئے قادری، کیا اب تم ہو گئے قادری۔ قادری پتہ کیسے کہتے ہیں؟ غوث اعظم کا جو مرید ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں قادری۔ میرے پیر طریقت کو دیکھو کوئی بھی ان کے جیسا نہیں ہے، میرے پیر طریقت کو دیکھو کوئی بھی ان کے جیسا نہیں ہے، میرے پیر طریقت کو دیکھو کوئی بھی ان کے جیسا نہیں ہے، کہ میرے پیر طریقت کو دیکھو کوئی بھی ان کے جیسا نہیں ہے، دیکھ لے جو بھی چہرے کو ان کے، دیکھ لے جو بھی چہرے کو ان کے، زندگی خوبصورت ہوئی ہے، دیکھ لے جو بھی چہرے کو ان کے، زندگی خوبصورت ہوئی ہے۔ اور یہ شعر ہے مجھے قادری کے وجہ سے یہ شعر یاد آیا کہ غوث محشر میں دولہا بنیں گے، غوث محشر میں دولہا بنیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ قادری سب باراتی بنیں گے۔ بارات میں کبھی گئے ہو نہیں گئے ہو؟ بہت تیری دعوتیں ماری ہیں، بارات میں بھی بہت گئے ہیں ہم باراتوں میں۔ اچھا بارات میں جاتے ہیں تو اب تو وہ بین پین تو سب ختم ہی ہو گئی، اور بین میں کوئی بیٹھتا بھی نہیں ہے، اب تو دیکھتے ہیں لالا دیکھیے کوئی فارچونر ہو تو بڑی سے بڑی گاڑی، اور اب تو تینے کون کون سی، اور وہ گاڑی آ گئی ہے وہ کھڑے ہو کے جا رہا ہے اس میں، بھائی عجیب معاملہ ہو گیا، اس میں بیٹھ ہی نہیں ہے، اس کی چھت کھل رہی ہے تو کھڑے ہی کھڑے جا رہے ہیں اس میں، عجیب عجیب سی گاڑیوں میں جا رہے ہیں۔ کرایہ پڑتا ہے نہیں یار، براتیوں پہ کہاں کرایہ پڑتا ہے؟ براتی تو فری جاتے، اچھی سے اچھی گاڑی اور پھر بھی فری، جائیں فری، آئیں فری، کھائیں بریانی، آنے دو تھوڑا سا اگر کم بھی ہو یہ ڈش چینج کرو، او ہو انگلش میں بات کرتا ہے وہاں بھی، یہ ڈونگا چینج، بیچارہ وہ دے کے جاتا ہے۔ دلہن کا باپ آتا ہے، ارے کوئی اور تو نہیں رہ گیا بھائی، فلانا رہ گئے، ڈرائیور صاحب انہیں لے آؤ،
فلانے صاحب رہ گئے انہیں لے آؤ، فلانے صاحب رہ گئے انہیں لے آؤ، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں نہیں سب کھا گئے۔ تو مجھے سمجھ آیا یار، میں نے پوچھا اب کرایہ پڑے گا؟ کہ نہیں نہیں نوشا کے ساتھ آئے ہو نا اس لیے آنا فری، جانا فری، کھانا فری، پیپسی فری، بریانی فری، زردہ فری، قورمہ فری، ڈیو بولو بولو کوک سب فری۔ میں نے کہا بڑا پاور ہے یار دولہا کا، اتنی بڑی گاڑی فری، کھانا فری، پینا فری، آنا فری، جانا فری۔ میں نے کہا تو دنیا کا معاملہ ہے، سیری کا دولہا اتنا پاور والا تو بغداد کا دولہا۔ جب غوث محشر میں دولہا بنیں گے تو ہم کہیں گے مولا ہم تو دنیا میں بھی براتی بن کے گئے، آنا فری، کھانا فری، پیپسی فری، زردہ فری، قورمہ فری، یہ فری وہ فری۔ یہاں بھی تو غوث کے ساتھ آئے ہیں، یہاں کیا ملے گا؟ فرشتے کہیں گے چلو جنت فری، حوریں فری، غلمہ فری، یہاں بھی فری وہاں بھی فری۔ ابے ہم تو یہاں بھی دولہا کے صدقے میں کھاتے ہیں، وہاں بھی دولہا کے صدقے میں کھائیں گے۔ ابے پٹے گا وہ جو بغیر دولہا کے جائے گا، ہم تو غوث اعظم کے ساتھ جائیں گے، قبر میں بھی سکون سے عیش کریں گے۔ غوث محشر میں دولہا بنیں گے تو قادری سب، غوث محشر میں دولہا بنیں گے تو قادری سب براتی بنیں گے۔ غوث محشر میں دولہا بنیں گے تو قادری سب براتی بنیں گے۔ یہ محمد میاں کا احسان، یہ محمد میاں کا احسان کہ غوث اعظم سے نسبت ہوئی ہے۔ یہ محمد میاں کا احسان غوث اعظم سے نسبت ہوئی ہے۔ تو بہت کچھ ہو گیا، میرے کہنے سننے میں جو غلطیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے، اور رہا